الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب المختلعۃ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تو دروازہ کھولو. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. چلو جی. باب خلا کرنے والی کا. باب خلا کرنے والی کا. جی. محمد بن اخبرنا ابو حنیفة عن الهيثم بن ابي الهيثم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لو اختلعت بعقاص شعرها جاز ذلك. قال محمد وبه نأخذ ما اختلعت به من شيء ولو اختلعت بمالها كله جاز ذلك في القضاء. قال محمد وبه نأخذ وهو قول ابي حنیفة رحمه الله تعالى. اچھا جی. بدلے خلو کیا چیز دے سکتی ہے؟ روایت کی گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا اگر خلو کیا اس نے اپنے بالوں کے جوڑے کے بدلے تو جائز ہے. یہ انہیں اپنے مجوڑا کٹ کے دیتا نا والاں دا ایک تشبیہ دیتی ہے بھی ایندے بدلے تو جائز ہے کی ہے. اچھا جی. تو جائز ہے یہ. امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا اور اسی کو لیتے ہم کہ مختالات جی کہ بہی من شیئن جی وہ کہ خلو کیا اس نے اس کے ساتھ کسی شے سے. ٹھیک ہے. ماں وہ شے ماں دا بیان یعنی کسی شے نال بھی خلو کرے نا جس سے خامد راضی ہو جائے. ٹافی ایک للت من طلاق دو سکا لیا تو سکا ٹھیک ہے. اور اگر خلو کیا ہو سکا 10 کروڑ چاہیے کہ خلو کر. اور اگر اس نے خلو کیا اپنے سارے مال کے ساتھ مہر بھی تو جو کچھ میرے کو ہے نا جی سارا تین دیتا تو میری جان چھڑ وے گاموں تو جائز ہے یہ قضاء میں بھئی قضاء جائز ہے. کوئی فیصلہ پوچھے تو قاضی کہے گا ٹھیک ہے دیانت نارب نہیں. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اور اسی کو لیتے ہم اور یہ قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اقاس بکسر العین جمع عقیصہ یا اقصا یہ ظفیرہ. اچھا جی. بے مالہا کلے ہی بے قضاء جائز ہے لقول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا جناح علیہما فی مفتدت بے جو فدیہ دے عورت. تب جو میں سارا مال آتا ہے کہ نہیں کیونکہ یہ فرمان دلالت کرتا اپنے طلاق کے ساتھ افتداء کے جواز پر مطلقاً اگرچہ ہو. اچھا قضاء میں جائز ہے یعنی فی ظاہر الحکومت شرعیہ. سنا جی اگے جی اگے بھی ہے نا نہیں اگے آ رہے ہو جی. روایت کی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ خلو کیا عورت نے اپنے بالوں کے عقاص کے بدلے تو جائز ہے یہ. قال محمد رحمہ اللہ تعالیٰ وبی نأخذ وہ شے کہ خلا کرے اس کے ساتھ جائز ہے. مختالات بھی من شیء خلا کیا عورت نے اپنے سارے مال کے ساتھ تو جائز ہے یہ قضاء میں. فرمایا امام محمد یا یہ معنی ہے کہ خامد کے لیے وہی شے ہوگی کہ خلا کیا عورت نے بہی اس خامد کے ساتھ من شین کسی شے کا. جی. قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبه نأخذ وقول ابي حنیفہ رحمہ اللہ. چلیں کہ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم اذا كان الظلم من قبل المرأة فقد حلت لك الفدية وان كان يجيء من قبل الرجل فلا تحل له الفدية. قال محمد وبه نأخذ لا تجب له ان يزداد على ما اعطاها شيئا وان فعل فهو جائز في القضاء. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا جب ہو ظلم عورت کی طرف سے تو پس تحقیق حلال ہو گیا تیرے لیے فدیہ.
اور اگر ہو ظلم، اور اگر آئے ظلم رجل کی طرف سے تو پس نہیں حلال اس کے لیے فدیہ، للت لگے گا پارے پھکیاں کھا کھا کے پچانا ہے۔ اعلیٰ محمد رحمہ اللہ، اور اسی کو لیتے ہیں ہم، نہیں واجب جی زوج کے لیے یہ کہ اضافہ کرے اس پر کہ دیا زوج نے اس کو کسی شے کا جڑا مار دیتا انہیں لبے، باقی اضافہ نہ کرے، اور اگر کیا اس نے تو بس وہ قضا میں او دیکھو او جی لا تاجب لہو اے یکرہ لہو فیما بینہ و بین اللہ تعالی، اے مطلب جی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت آپ فرماتے ہیں جب ہو ظلم عورت کی طرف سے پس تحقیق حلال ہے تیرے لیے فدیہ، اور اگر ہو آئے ظلم رجل کی طرف سے پس نہیں حلال اس کے لیے فدیہ۔ قال محمد وبہ ناخذ، نہیں واجب زوج کے لیے یہ کہ زیادہ کرے اس پر کہ دیا تھا عورت کو شے، اور اگر کیا تو جائز ہے اے بھی زیادہ کرے کوئی شے، ما آتا پر زیادہ کرے شیئن، اے بھی جائز نہیں جی نہیں واجب اس کے لیے، یعنی لا یاجب اے یکرہ اس کے لیے یہ مکروہ ہے، معنی کے اصل معنی جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن عمارة عن عمار ابي عمار الشك من قبل محمد عن ابيه عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال لا تخلعها الا بما اعطيتها فانه لا خير في الفضل۔ اور دیکھو نا او عشیت ہے یہ عمارہ صحیح ہے کہ راوی کا نام ہے عمار بن عبداللہ بن یسار، تو ابو عمارہ ان کی کنیت ہے، سنی جی گل ہن واپس آؤ، تے روایت کی گئی ہے کن سے؟ نا عمار سے، کن سے؟ عمار بن عبداللہ بن یسار سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، کس سے؟ عبداللہ بن یسار سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرد کو کہ نہ خلو کر تو عورت سے مگر اتنے کے ساتھ کہ دیا تو نے اس کو، کیونکہ نہیں خیر اضافے میں، او لا خیر اے با یکرہ لہو ان یاخذہ، اے مکروہ ہے بھی نہ لو تم جی۔ روایت کی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا ہاں وہ بڑھیا تینوں مخاطب کیتا، واجد تینوں مخاطب کیتا آپ نے، نہ خلو بلے نہ خلو کر تو واجد، ہاں فقیرنی سے، مگر اس کے بدلے کے دیا ہے تو نے اس کو اپنے گھر گال لائے تھے، مخاطب ہی نہیں کرتا پہ جی، زیادتی میں خیر نہیں ہے، بابو چھوڑ نکی بنے ہی کدے گئی پلا بیٹھا عرش ہے، نشانی کو نہیں رکھی، اچھا پھول گئی نشانی، پھول گئی صفحے پھول گئے۔ باب من قال لامرأته حرام، باب وہ شخص جس نے کہا اپنی بیوی کو انت علیہ حرام، ہون کی ہویا؟ باب وہ شخص جس نے کہا اپنی بیوی کو انت علیہ حرام۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم يقول لامرأته أنت علي حرام إن والطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها۔ قال محمد وأما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإن والطلاق فهو ما نوى، وإن نوى واحدة فهي واحدة باينة، وإن نوى طلاقا ولم ينوي عددا فهي واحدة باين، وإن نوى اثنتين فهي واحدة باين، وإن نوى واحدة يملك الرجعة فهي واحدة باين، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَهِيَ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَهِيَ يَمِينٌ وَهُوَ مُولٍ إِنْ تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَا يَقْرَبُهَا بَانَتْ بِالْإِيلَاءِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَهُوَ إِيلَاءٌ أَيْضًا، وَإِنْ نَوَى الْكَذِبَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ تعالی۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں جس نے کہا اپنی بیوی کو انت علیہ حرام، اے جملہ بولیا
تو آپ فرماتے ہیں اگر نیت کی اس نے طلاق کی تو یہ ایک طلاق رجی ہے اور وہ زیادہ مالک ہے عورت کی رجت کے ساتھ، زیادہ مالک عورت کی رجت کے ساتھ۔ جی جی سنیں جی آپ نے ایک گل آکھی کنہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو امام محمد صاحب فرماتے ہیں کہ اور بہرحال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول میں تفصیل ہے جیڑی پڑھی جے کہ پس اگر نیت کی اس نے طلاق کی تو پس وہی ہے جو اس نے ہن ان دی وضاحت آئی، اور اگر نیت کی ایک کی تو پس یہ ایک بینہ ہے رجی نہیں ہے، اور اگر نیت کی طلاق کی اور نئی نیت کی عدد کی تو پس اب بھی ایک، اور اگر اس نے نیت کی 2 طلاقوں کی تو اب بھی، سنیں جی اے شاباش سے طلاق کی بھی اگر ایک کی نیت کی ہے تو تب بھی، اور طلاق کی نیت کی اور عدد کی نیت نہیں کی تب بھی، 2 کی نیت کی ہے، اور اگر نیت کی 1 کی تو مالک ہے کس کا؟ رجت کا، پس وہ ایک بینہ ہے۔ اس رجت دا معنی ہے کہ ایک بینہ ہے تو نکاح کر سکتا ہے، دوبارہ کسی اور خامد کو ضرورت نہیں بھی تھی ان نال نکاح کر سکتا ہے، نکاح کرنا چاہیے، سمجھی جی گل اے جی جی بھائی اگر نیت کی 1 کی تو مالک ہے وہ کس کا؟ تو پس اب بھی یہ ایک، اور اگر نیت کی اس نے 3 کی تو پس وہ تو رجی کوئی نہیں ہے، خام خام، چلو جی تو نہیں حلال اس کے لیے حتیٰ تن کے زوجن غیرہ، اب کسی اور جگہ نکاح کرے۔ علماء کرام ٹھیک جی، چلو سنگیاں دے نال بہ جو ویکھ لو کتاب الاسار دی زیارت کر لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادھر آ جاؤ سنگی دے بہ جاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، متعین کرو بھائی کہ اب جو ہے نا اگر 3 کی نیت ہے نا تو حتیٰ اس کے بغیر نہیں حلال، اور اگر نئی نیت کی طلاق کی بالکل تو اب یہ یمین ہے اور وہ مولی ہے، الہ کرنے والا ہو گیا ہے۔ اگر چھوڑے رکھا عورت کو 4 مہینے نہ قریب گیا اس کے تو اب بینہ ہو جائے گی، تو اگر وہ چلا گیا تو قسم کا کفارہ ہے، اور اگر نہیں آ اس کے لیے نیت جی کوئی بھی نیت نہیں تو اب بھی چونکہ حرام کیا، حلال کو حرام کرنا یمین ہے، اب بھی کیا ہے؟ اور اگر نیت کی اس نے کذب کی جی، اس نے کہا جی میں نے جھوٹ ویسے کہا ہے جی، تو فلیسا بشے، اب نہ طلاق ہے نہ، اور یہ قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، تین کرو وہ شرح چو، اور بائنہ تن یعنی اگر نہ نیت کرے کسی شے کی عدد سے، ایک صورت، یا نیت کرے 1 کی یا نیت کرے 2 کی، اس لیے کہ اب تینوں صورتوں میں کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ جملہ کیڑا کنایات سے ہے، تو کنایے کے ساتھ طلاق بینہ ہوتی ہے، اور اگر نہ نیت کی طلاق کی یعنی اگر کہا کہ ارادہ کیا میں نے کس کا، یا کہا کہ نہیں ارادہ کیا میں نے اس کے ساتھ کسی چیز کا جی، تو اب وہ کیا بن جائے گا؟ الہ ہو جائے گا۔ اب اگر 4 مہینے قریب نہیں گیا تو بانت، اور اگر قریب چلا گیا اس کے 4 مہینے کے تو کفارہ، نہیں مطلب کافرہ بے کافر ہو گیا ہے، کفارہ بے کفارہ دے، تو پس وہ مولن ہے، وجہ اس لیے کہ اصل دھیان میں، اس لیے کہ اصل حلال کے حرام کرنے میں محض وہ زمین ہے،
وہ تفصیل پڑھی ساجے او یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یاد ہے نا، وہ ساری تفصیل پڑھی ساجے جی۔ اچھا جی کہ وہ یمین ہے ہمارے نزدیک، اور اگر نیت کی جھوٹ کی جی تو پھر کوئی شے نہیں، اس لیے کہ عورت تھی حلال اس کے لیے، پس قول اس کا انت حرام نہیں ہے مطابق کس کے، تو لہذا یہ جھوٹ ہے۔ خبر جو بھی واقعہ کے خلاف ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ فلیسا بشے، یعنی نہیں واقعہ ہوگی، اس لیے کہ اس نے نیت کی اپنے کلام کے حقیقی معنی تو جھوٹ ہی ہے نا، بیوی حلال ہے تو ان کی پہ کر دے جی، حرام کر دے پہ جی۔ اور مشائخ سے وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے پھیرا ہے لفظ تحریم کو کدھر؟ بغیر نیت کے جی، بے حکم العرف، کیونکہ عادت جاری ہے ایتھے ساڑھے کول بھی لوگوں کے درمیان ہمارے زمانے میں جی یہی کہ وہ ارادہ کرتے ہیں طلاق کا اس لفظ کے ساتھ۔ فرمایا فقی ابو لیث نے، اور ہم اسی کو انہیں مشائخ ہوں پاکستانی نہیں مراد، یہ فقی ابو لیث تو پہلے جڑے بابے انہوں نے گل ہو رہی تھی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھی عرف میں عربی میں انت علیہ حرام بول کر طلاق ہی اگر جھوٹ بھی آکھے نا تو تاں بھی کیے، کیونکہ پہلے تو جنا آکڑیا سی تے جلے ہن منہ چ بول بیٹھا تو پتہ لگا جاندی بھی ہر شے تو ہن تو پھپھی آکھن بھی تیار ہے جی، مطلب ہے ہم منع کر دیں۔ ابراہیم نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں جس نے کہا اپنی بیوی کو انتی علیہ حرام، اگر نیت کی طلاق کی پاس کی ایک رجی ہے اور زوج املک ہے اس کی رجت کا، قال امام محمد فرماتے ہیں، اور بہرحال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول میں پس اگر نیت کی طلاق کی پس وہ ہے جس کی اس نے نیت کی، اگر نیت کی ایک کی پس وہ ایک بائنہ ہے، اور اگر نیت کی طلاق کی اور نہیں نیت کی عدد کی پس وہ ایک بائنہ ہے، اور اگر نیت کی دو کی پس وہ ایک بائنہ ہے، اور اگر نیت کی ایک کی تو مالک ہے وہ رجت کا پس وہ ایک بائنہ ہے، اور اگر نیت کی تین کی پس وہ تین ہے، نہیں لا تحل له حتى تنكح زوجا غیرہ، اور اگر نہیں نیت کی طلاق کی پس وہ یمین ہے اور وہ ادا کرنے والا ہے، اگر چھوڑا بیوی کو 4 مہینے کے نہیں قریب گیا بیوی کے تو بائنہ ہو جائے گی الا کے ساتھ، اور اگر نہ ہو زوج کے لیے نیت تو پس وہ الا ہے بی، اور اگر نیت کی جھوٹ کی پس نہیں کوئی شے۔ وہذا قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ باب لعان کا، ہاں جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال اللعان تطلیقۃ بائنہ، روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ لعان تطلیقہ بائنہ ہے۔ ابراہیم نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ لعان تطلیقہ بائنہ ہے۔ شاباش، یہ اجمال دسے نا، لعان کے بعد جب لعان ہو جائے گا تو جو تفریق ہوگی تو وہ کیا بنتا ہے؟ ایک طلاق بین واقعہ ہوتی ہے جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ فی المتلاعنین یفرق بینہما لأنها تطلیقۃ بائن، قال محمد وبه نأخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متلاعنین کے بارے میں، کس میں؟ کہ تفریق کی جائے گی، یعنی قاضی کرے گا تفریق، قاضی تفریق کر دے ان دونوں کے درمیان، اس لیے کہ لعان تطلیقہ بینہ ہے۔ قال محمد رحمہ اللہ وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ صبر، اللعان نظر آ رہے ہیں، من اللعن، لعن کا معنی ہے طرد جی، دفع کرنا، دور کرنا۔ شریعت میں لعان کس کو کہتے ہیں؟ شہادات مؤکدہ بال، کون؟ اشہاد باللہ، او ساریاں آیتاں یاد ہے 4، تو قائم ہیں، جاری ہوتی ہیں زوجین کے درمیان، جو مقرونہ ہے کس کے ساتھ؟ قائم مقام حد قذف کے کس کے حق میں؟ اور قائم مقام، اجے چند دن پہلے مسئلہ پڑھے یاد ہے نا پوری تفصیل نال جی جی،
کنز جی اس تو پہلے قدوری ساری تفصیل پڑھی جی. تطلیقہ بائنا یعنی یہ کہ تفریق کرے قاضی بعد لعان کے، تو یہ تفریق کیا ہے؟ اطلاق بائن ہے عندہ حنیفہ و محمد طرفین کے نزدیک. اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے یہ تحریم، یہی وجہ ہے کہ جب وہ اپنی تکذیب کرے گا نا تو دوبارہ شادی کر سکتا ہے طرفین کے نزدیک. عند ابو یوسف کبھی بھی وہ مسئلہ آ رہا تھا، پہلے بھی پڑھا جی. جی روایت کی گئی حضرت نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں متلاعنین کے بارے میں جی تفریق کرے قاضی دونوں کے درمیان، اس انشاءاللہ. لیے لعان تطلیقہ بائنہ ہے. قال محمد رحمہ اللہ تعالیٰ وبی نأخذ وهو قول ابی حنیفہ. محمد قال اخبرنا حدثنا حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا قذف الرجل امرأته ثم لم يلاعنها كان على نكاحهما فاذا لاعنها بانت بتطليقة بائن وليس له ان ينكحها ابدا الا ان يكذب نفسه او اکذب ہے نا گو تو یکذب بھی ٹھیک ہے، یکذب بھی ٹھیک ہے. فان اكذب نفسه تزوجها. قال محمد وبه ناخذ اذا اكذب نفسه فضرب الحد وبطلت فضرب الحد وبطلت شهادته وبطل لعانه. كان له ان يتزوجها وهو قول ابي حنيفه رحمه الله. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں جب قذف کیا رجل نے اپنی بیوی کو، پھر لعان نہیں کیا زوج نے زوجہ سے، پھر لعان نہیں کیا زوج نے زوجہ سے. سنیں او جڑے نا او لعان نہیں کیا، وہ ہے نا کہ لعان جو ہے نا وہ عورت کا حق ہے نا، تو وہ جائے گی تو لعان ہوگا نا. صرف قذف کیا ہے، عورت نے دعویٰ نہیں کیا اس کے خلاف، تو ہوں گے دونوں اپنے نکاح پر. لہذا صرف قذف سے نکاح نہیں ٹوٹے گا، بعد میں جب لعان ہوگا قاضی تفریق کرے گا تو پھر صرف قذف کے ساتھ نہیں ختم ہوگا. سنیں اندر ہوں تو پاکستان ایک بھی نہیں سے رہنا، سارا دن جو ایک دوجے نوں تومتاں لائی رکھ دیں اور کام ہی ساڈا کونی جی ویلے جو ہے جی. چلو جی ہاں جی اور سمجھے ہی. تو اب یہ نکاح بحال ہے، پس جب لعان کر لے گا زوج زوجہ سے تو بائنا ہو جائے گی بے تطلیقہ، اور نہیں جائز زوج کے لیے یہ کہ نکاح کرے اس سے ہمیشہ، اب دوبارہ واپس نہیں آ سکتے، مگر یہ کہ تکذیب کر دے اپنے آپ کی، اپنے آپ کی. پس اگر تکذیب کر دے اپنے آپ کی تو اب شادی کر سکتا ہے دوبارہ اس سے. سنیں قال محمد رحمہ اللہ بابے ناخذو، کہ جب تکذیب کرے گا اپنے آپ کی تو صدارت نہیں کرانی جلسے دی، بلکہ ماری لگائی جائے گی حد. ہن 80 کوڑے لائے جان گے، ہن 80 کوڑے لگن گے، اور باطل ہو جائے گی شہادت اس کی، باطل ہو جائے گی. وہ جڑی پیچھا اس گواہی دیتی سی نا وہ ساریاں شہادتاں کی ہو گئی ہیں، باقی حد لگ گئی ہے، حد قذف ہو گئی ہے، اور باطل ہو جائے گا. وہ پیچھے پڑے تھا جو مسئلہ بھی مطلعنین رہن تے پھر نکاح نہیں، ہن مطلعنین نہیں رہے چونکہ وہ حد لگ گئی ہے جی. اے شاباش سے تو جائز ہے اس کے لیے یہ کہ شادی کر لے اس سے. اور وہ قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. او ویکھو ندروں کدے گئے جی بانت اے بے فین اکذب نفسہ، اس لیے کہ اکذاب یہ رجوع، وہ جو 4 بار آکھا نا شہادو باللہ، یہ ان کو رجوع ہے نا کہ میں جھوٹ ماریا جی. تو اور رجوع شہادت سے باطل کر دیتا ہے شہادت کے حکم کو. سنیں ہی ان مسئلہ سمجھی. اور نئی منافات بین نص یعنی مطلعنان نہیں جمع ہو سکتے کبھی بھی، اور درمیان بطلان لعان کے، ان کے درمیان ایڈ 2 جملے نے کیڑے کہ مطلعنان اور حدیث باغ پڑھیا سی، تے دوسرا اے جملہ کہ بھئی
लिआन बातिल हो जाए तो जमा हो सकते हैं इनके दरमियान, मुनाफात नहीं है, इसलिए कि माना इसका ये है कि नहीं जमा हो सकते जब तक, वो मुतलाइनैन है, इसलिए कि वो दोनों होंगे मुतलाइनैन या हकीकतन, किस तरह कि उन्होंने मुबाशर बे उन्होंने लिआन किया है, या मजाजन किस तरह बेतबार बाकी रहने हुक्म उसके भी वो फिर बाच रहन ते पस नहीं बाकी कोई शय बाद, इक़्ज़ा की, ना हकीकतन और ना हकीकतन तो ज़ाहिर है, हुक्मन हुक्मन क्यों नहीं, इसलिए कि जब उसने अपने आप को जुटला दिया तो लाजम होगी उस पर, जब हद लाजम होगी तो बातिल होगी लिआन की ऐशा, जब बातिल होगी ना अहलियत तो लिआन का हुक्म भी ख़त्म हो गया तो फयाजता में आने, अब दोबारा निकाह कर सकते हैं, कर सकता है दोबारा, क्या कर सकते हैं। ए मतलब जी रिवायत है कि हज़रत इब्राहीम नखी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आप फरमाते हैं जब कज़फ करे रजुल अपनी बीवी से फिर ना लिआन करे बीवी से फिर ना लिआन करे उससे तो होंगे वो दोनों अपने निकाह पर बाकी, बस जब लिआन करेगा जोज बीवी से बायना हो जाएगी एक तलाक बायना के साथ, और नहीं जायज़ शख्स के लिए कि निकाह करे उससे हमेशा मगर ये कि तकसीब कर दे अपने आप की, हमेशा नहीं कभी भी मना करना कभी भी, कभी भी मगर ये कि तकसीब कर दे अपने आप की, पास अगर तकसीब की अपनी तो शादी करे उससे, काला मोहम्मद व बिही नाखुज़ू, जब तकसीब करे अपने आप की पास लगाया जाएगा हद और बातिल हो जाएगी उसकी शहादत और बातिल हो जाएगा उसका लिआन, तो जायज़ है उसके लिए कि शादी करे उससे, वहुवा कौल अबी हनीफा मुहम्मदुन क़ाल अख़बरना अबू हनीफा अन हम्माद अन इब्राहीम ताला अन्हुम फ़ी रजुलिन क़ज़फ़ इम्रअतहु सुम्मा तल्लक़हा सलासन, ليس بينهما لعان ولا حد عليه لأنه قذفها وهي تحته فوقع اللعان فلم يلاعنها حتى طلقها فبطل اللعان وليس عليه حد. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں جس نے قذف کیا اپنی بیوی کو، جی پھر اس نے اجے بیوی مطالبہ نہیں کیتا، پھر اس نے 3 طلاقیں دے دیں اس کو، جی ہون جا کے کہتے بیوی مطالبہ کرے جی تو پس نہیں ہے، جی جی تو فرمایا کہ نہیں یا ان کے درمیان लिआन اور نہ ہی اس پر حد ہے، जी بیوی طلاق تینہ طلاقاں تو بعد جا کے مطالبہ کر دی کہ انہیں میرے تے تہمت لائی ہے، لائیے جی لیان نہیں ہو سکتا جی اور حد بھی نہیں، وجہ اس لیے کہ اس نے قذف کیا تھا اس کو حالانکہ اس کی بیوی تھی، جی لہذا لیان واقع ہونا تھا، لیان लिआन वाक़या होना था, پس نہیں لیان کیا تھا اس نے بیوی سے حتیٰ کہ اس نے اس کو तलाक दे दी, تو پس باطل ہوگا لیان تے اے جڑا ہے نا حد تاں لگنی سی جی یہ قذف ہوندا بھی اجنبیہ دا جی تے تے بیوی اتے حد لائی سی تو متلائی سی تے اے لیان ہونا سی تے لیان اس واسطے نہیں بطلاقاں ہو گئی لہذا شبہ پہ گیا تو حد بھی گر گئی اور نہیں ہے اس پر حد نہیں ہے اور لہذا بینہما لیان اس لیے کہ نہیں باقی رہا محل کس کے لیے لیان کے لیے اور نہیں حد اس پر یعنی حد پس واقعہ ہو گیا لیان یعنی واجب ہے لیان بینہما تے وہ ہویا کوئی نہیں جی ہاں جی شابہ جی یہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں جس نے قذف کیا اپنی بیوی کو پھر طلاقیں دے دی اس کو 3 آپ نے فرمایا نہیں ان کے درمیان لیان اور نہیں یعنی ہن بیوی جا کے مطالبہ کرے تو نہ لیان ہو سکتا ہے تو نہ حد لگ سکتی ہے جی یہ کہ اس نے قذف کیا ہے بیوی کو حالانکہ وہ اس کی بیوی ہے پس واقع ہوگا لیان پس نہیں واقعہ دا مطلب ہے بھی لیان ضروری ہویا سی اے فواجب لیان و بینہما شرع چ بھی لیان واجب ہو گیا لیکن کیتا کوئی نہیں نہیں لیان کیا اس نے حتیٰ کہ اس کو طلاقیں دے دی ہاں تو پس باطل ہو گیا جدو بیوی نہیں رہی تو لیان ختم ہو گیا بیوی ہوئے تو لیان ہونا ہے جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ فی رجل قذف امرأته قذف امرأته فسكتت عنه ثم طلقها ثلاثا ثم استعدت فليس بينهما لعان ثم استعدت ثم استعدت فليس بينهما لعان
قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں جس نے قذف کیا اپنی بیوی کو، فساکتت تو وہ چپ رہی اس سے، جی او فساکتت جی اس لیے کہ نہیں لیان بغیر عورت کے مطالبے کے بے موجب القذف، قذف کا موجب اس نے لیان، انہیں لیان نہیں کیتا، انہیں خامد کے خلاف کوئی گل نہیں کی تھی، جی تو پھر طلاقیں دے دیں اس کو، خامد نے تین، کتنی 3 طلاقیں دے طلاقیں دے دیں، جی پھر وہ تیار ہو گئی، پھر وہ تیار ہو شرح پڑھ لو نال، یعنی زوج اول کے لیے کس طرح بائیں طور کے نکاح کیا رجل آخر سے، اس نے دخول کیا، پھر اس نے طلاق دی، پھر اس نے عدت گزاری، اب یہ اول کے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہو گئی ہے، تو ہن ہو گیا نکاح، ہن ہو گیا، ہن کدے عورت پرانا مطالبہ کرنا چاہے تو ختم ہو گیا جی، پس نہیں ہے ان کے درمیان لیان، سمجھ آیا جی؟ بھی عورت پچھلا مطالبہ کر دیے کہ مینوں نے پچھلے ویاہ جو تہمت لائے سی، ہن لیان نہیں ہو سکتا کیونکہ 3 طلاقاں تو بعد معاملہ ختم ہو گیا. قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. جی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رجل کے بارے میں جس نے قذف کیا اپنی بیوی کو، پس چپ کر گئی وہ اس سے، پھر طلاقیں دی بیوی کو 3، شاباش. پھر تیار ہوگی وہ، پس نہیں دونوں کے درمیان لیان. قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ. شاباش شاباش قال شاباش أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم رضي الله تعالى عنه قال إذا قذف الرجل امرأته فالتعن أحدهما توارثا ما لم يلتعن الآخر. قال محمد وبه نأخذ يتوارثان ما لم يلتعنا جميعا ويفرق القاضي بينهما وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب قذف کیا رجل نے اپنی بیوی کو، پس لیان کیا 2 میں سے ایک نے تے دوجے اجے کوئی نہیں کیتا تے ایک وچوں چل بسیا، تو دونوں وارث بنیں گے جب تک نہ لیان کرے دوسرا. لیان پورا ہونا ہے تے تفریق ہونی ہے، ایک نے اجے لیان کیتا ہے تو ایک مر گیا ہے تو لیان ختم ہو گیا، تو لہٰذا یہ حاضر سروس فوت ہوئے نے، تو لہٰذا وارث بننا ہے. جی جی قال اجے ہن تے پڑھدے پے جیڑا بھی گیا اولاد ہوئی تے حصہ کٹ جانا، تے اولاد نہ ہوئی تے چوتھا یا نصف، تو جے اولاد ہوئی تو پھر چوتھا یا سمن. چلو جی جب تک نہ، فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے، اور اسی کو لیتے ہیں ہم، وارث بنیں گے جب تک نہ لیان کریں جمیعاً، جب تک دونوں لیان نہ کریں. اچھا تو جے لیان کر لین نا، 2 میں لیان کر لین تو ہونا گالی، اور تفریق کر دے قاضی ان کے درمیان، تو ہون اے وارث نہیں بنن گے. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالی. شاباش جی شاباش جی. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں جب قذف کیا رجل نے اپنی بیوی کو، بس لیان کیا 2 میں سے ایک نے، تو وارث بنیں گے جب تک نہ لیان کرے دوسرا. قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبه نأخذ، وارث بنیں گے دونوں جب تک نہ لیان کرے دونوں، اور تفریق کرے قاضی ان دونوں کے درمیان. وہو قول یہ ادوں کریں جو لیان ہو جانا ہے، متعین نال جوڑ دیو. باب الخیار، باب خیار کا اختاری، اور تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں، ان کا کیا حکم ہے جی؟ باب خیار کا اور تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ان سے جو سمجھا ہے وہ پڑھا ہے جی رضی اللہ تعالی عنہم. قال اذا قال الرجل لامرأته امرك بيدك فليس لها ان تختار الا واحدة، فاذا قال ما بيدي من طلاق فهو بيدك فهو بيدها، تحكم في مجلسها قبل ان يتفرقا، فان قالت تطليقة فهي تطليقة، وان قالت تطليقتان فهي ما قالت من شيء. قال محمد وما في قولنا فإذا قال لها أمرك بيدك فإن اختارت نفسها فهو ما نوى الزوج، فإن نوى واحدة فهي واحدة باين، وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث، وإن نوى اثنتين فهي واحدة باين، لا يكون أبدا إلا واحدة باينا أو ثلاثا إن نوى ذلك. وإن لم ينوي طلاقا وكان ذلك في الغضب لم يصدق في القضاء،
فصدق فيما بينه وبين الله تعالى وإن كان في غير غضب فهو مصدق في ذلك كله مع يمينه وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. توجہ کرے جو ہے روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا جب کہا رجل نے اپنی بیوی کو امرو کے بے یادے کے تیرا معاملہ تیرے سپرد، تیرا معاملہ دھیان کریں تو پس نہیں جائز، ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، پس نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ اختیار کرے مگر ایک طلاق، تو وہ صرف ایک اختیار کا پس ایسی انج اگر آکھیا امرو کے یادی کی صرف ایک کو طلاق دے سکتی ہے، اور جب کہا زوج نے ما بے یدی من طلاق فہوا بے یادے کے جتنیاں طلاقاں میرے قبضے وچ نے وہ ساریاں تیرے ہاتھ وچ دتیاں، انج کدے جملہ بولیا ما بے یدی جو میرے قبضے، تو کنیاں کول تو تحکم و فیصلہ کرے گی عورت اپنی مجلس میں پہلے سے کہ دونوں جدا ہوں، جدا ہونے سے پہلے مجلس میں فیصلہ کرے کیا کرنا سو، تفصیل سنیں جی، پس اگر کہا عورت نے تطلیقاتن تو پس یہ ایک ہے ایک اور اگر عورت نے کہا تطلیقاتان تو پس یہ وہی ہے جو اس نے کہا ہے کوئی کسی شے سے، دو آنکھیں تو دو، تین آنکھیں تو تین، سمجھی گل، اے فرمایا کنا حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ. اچھا جی، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہرحال ہمارے قول میں تفصیل اور ہے، وہ یہ ہے پس جب کہا زوج نے زوجہ کو امروں کے بے، یادی کی پس اگر اختیار کیا عورت نے اپنے آپ کو کہ میں اپنے آپ کو اختیار کرتی ہوں تو پس وہ مطلب ہے کہ جنیاں طلاقیں اس دیتیاں پس وہ وہی ہے جو نیت کیا کس نے جی، اس نے آکھے نا تو میں نے آکھے نا میرا معاملہ میرے سپرد ہے لہذا میں اپنے آپ کو اختیار کرتی ہوں، اے جملہ بولیا جی، تو اب نیت زوج نے جو نیت کی تھی نا جی وہ واقعہ ہوتا کہ میں تفصیل اگر نیت کی تھی زوج نے ایک تو اب ایک بائنا ہے اور اگر نیت کی زوج نے تین تو یہ تین ہے اور اگر نیت کی زوج نے دو تو وہ ایک بائنا ہے پھر بھی ایک ہی بہنا، دو نہیں کیونکہ عدد محض ہے، جی نہ ہوگی ہمیشہ مگر ایک بہنا یا تین، اگر نیت کرے دو کوئی نہیں تو آپ نے تو فرمایا نا اگر دو دن نیت کرے گا تب ہی ہو جائے گا، یاد آیا اے شاباش سے، اور اگر نہ نیت کی طلاق کی وہ آندے جو میری طلاق دی نیت کو نہیں مت ویسے بولے، اب اگر دیدی بہن دی ہوندی پی سی اور اگر تھا یہ غضب میں تو نہیں تصدیق کیا جائے گا سزا میں اور تصدیق کیا جائے گا ما بینہ و بین اللہ تعالی، مسئلہ پوچھے گا نا آگے مفتی صاحب کو کہن گے کرمالا کڑک ہو گئی ہوں جی بھئی ایک بہنہ بنانی ہے، اس آگے میری نیت کوئی نہیں تو خام خواہ تین بنا کے سٹھا مسکینہ دا کھانا دے میرے طالب علماں نو پھر کتوں دے میں گا پیسے دے جا، انج نہیں، ایک بہنہ کی بہنہ تے لہذا تو نکاح کر سکتے ہیں، یہ مطلب یہ نیت کوئی نہیں تھا، حالت غضب ہے، اور اگر ہے یہ معاملہ غیر غضب میں کس میں تو پس وہ تصدیق کیا جائے گا اس کل میں، آپ اس اپنی قسم کے ساتھ بھی وہ قسم دے جی کہ میری نیت طلاق دی کوئی نہیں تھی، حالت بھی غضب نہیں تے ٹھیک ہے، ہن کچھ بھی نہیں ہویا، اور یہ کل قول ہے کن کا الحمدللہ جی ویکھو نا ساڈی پنجابی چاہ آندے اور بزرگو تسی اپنی مرضی دے مالک ہو، پھر تساں کدی ساڈی مننی ہے جی، عورت مرد نو ہمیشہ آندی ہے، مرد شدہ کدی بھول کے کہہ دیندا کہ بزرگو تسی اپنی مرضی دے مالک ہو، تساں پیکیاں تے جان لگے ساڈے کول کدی ڈکیچی ہو جی ہے جی، یہ اتنے نیتاں طلاق دیاں نہیں ہوندیاں، سنے ہی پنہ پیکیاں تے گئی تے پھر گئی، ہاں جی، او فہیا سلاس یعنی صحیح ہے نیت کس کی، تین کی نیت صحیح ہے جی، کس میں فی قول ہی، اس لیے کہ امر اسم عام ہے شامل ہے اور طلاق
مستر اعتماد رکھتی ہے عموم و خصوص سا تو پس ہوگی نیت تین کی یا تعمیم کی بس یہ تو ٹھیک ہے تھے جی برخلاف اختاری جی زوج ان بیوی نے کیا تاری اس لیے کہ یہ نہیں اعتماد رکھتا کس کا اس لیے کہ اختیار کی کئی قسمیں نہیں ہوتی ایتھے ایکو ہی ہونی جو نیت ہوئی تھا جی ہاں جی شابت جی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں جب کہا رجل نے اپنی بیوی کو امر کی بیعدی کی پس نہیں جائز عورت کے لیے کہ اختیار کرے مگر ایک پس جب کہا زوج نے وہ جو میرے قبضے میں ہیں طلاق سے پس وہ تیرے قبضے میں وہ ماں تے بیان ہے نا بے جنیاں میرے قبضے جو ساریاں تین دیتیاں طلاق پس وہ تیرے قبضے میں ہیں پس وہ عورت کے قبضے میں ہیں حکم کرے کہ عورت اپنی مجلس میں پہلے اس سے کہ جدا ہوں پس اگر کہا عورت نے ایک طلاق پس وہ ایک ہے اور اگر کہا دو طلاقیں پس وہی ہے جو عورت نے کہا ہے من شین کسی شے سے جی تین آنکھیں تھے تین ہو گئی ہیں جی اور بہرحال ہمارے قول میں پس جب کہا زوج نے زوجہ کو امر کی بیعدی کی پس اگر اختیار کیا زوجہ نے اپنے آپ کو پس وہ ہے جو نیت کی زوج نے پس اگر نیت اے تفصیل ہے جی زوج نے ایک کی پس وہ ایک بائنہ ہے اور اگر نیت کی تین کی پس وہ تین ہے اور اگر نیت کی دو کی پس وہ ایک بائنہ ہے نہ ہوگی ہمیشہ نہ ہوگی کبھی بھی مگر ایک بائنہ یا تین اگر نیت کرے تین کی مطلب ہے کہ دو نہیں ہونی ہے اور اگر نئی نیت کی طلاق کی اور ہے کیونکہ یہ کنایہ ہے نا کنایہ ہے اور ہے یہ حالت غضب میں تو نہیں تصدیق کیا جائے گا قضا میں اور تصدیق کیا جائے گا فیما بینہ و بین اللہ تعالی جی اور اگر ہو غیر غضب میں پاس وہ تصدیق کیا جائے گا اس کل میں اپنی قسم کے ساتھ واضح کلہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم پھر رجل یقول لامرأته اختاری او امر کی بیعدی کی قال هما سواء قال محمد ونحن نقول ان ذلك سواء وان ذلك لها ما دامت في مجلسها ما لم تأخذ في عمل غير ذلك فإن أخذت في عمل غير ذلك وقامت من مجلسها بطل خيارها فإن اختارت نفسها افترق القولان اما قول اختار اذا اراد طلاقا فهي تطليقة باين على كل حال ان ارادہ ثلاثا او غیرہا وحاذا کلہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی دھیان کریں میں نے کیا وہ امروں کے بیادے کے پچھلے قول تفصیل آ گئی ہو روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں جو کہتا ہے اپنی بیوی کو کہا اس نے اپنی بیوی کو اختاری یا کہا امروں کے دو اچھ کوئی گل آکھی تو حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں یہ دونوں جملے برابر ہیں برابر دا مطلب وہ جڑا پیچھے سی ایک کے دو تین نہ ایک کے او ماں آکھے تو تاں تین بن دیا نا بھی اتنے ایک بینہ ہے کی یہ بینہ ہے جی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بے شک یہ دونوں جملے برابر ہیں اور کس گل وچ اور یہ کہ عورت کے لیے اختیار ہے جب تک وہ اپنی جب تک نہ شروع ہو عمل میں جو غیر ہے اس کا پس اگر شروع ہوگی فی عمل غیر ذالک یا کھڑی ہوگی اپنی مجلس سے تو باطل ہو جائے گا پس اگر اس نے اختیار کیا اپنے آپ کو ہون فرق دو جملے ہیں ہون یعنی اختیار مجلس تک کے ان دے وچ دو میں جملے برابر نے جس لئے عورت نے اپنے آپ نے اختیار کیتا ہون فرقی کہ بہرحال قول زوج کا اختیاری جب ارادہ کیا طلاق کا تو پس علا کل حال اگرچہ ارادہ کرے یا تین کے غیر کا ان دے نال کوئی طلاق پینی برخلاف ان دے وچ تین دی نیت ہوئے تو کارگر ہے اے فرقی وَحَاذَا كُلُّ قَوْلُ وَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى شب جی روایت کی کہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں جس نے کہا اپنی بیوی کو اختیاری یا امر کی بیعدی کی آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں جملے برابر ہیں قال محمد اور ہم کہتے ہیں کہ یہ برابر ہیں اور بے شک یہ عورت کے لیے جب تک عورت اپنی مجلس میں ہے جب تک نہ شروع ہو عمل میں جو اس کا غیر ہے پس اگر شروع ہوئی عمل میں جو اس کا غیر ہے یا کھڑی ہوگی اپنی مجلس سے باطل ہو جائے گا خیار اس کا پاس اگر اختیار کیا اس نے اپنے آپ کو تو آپ جدا ہیں قولان
بعد زوج کا اختیار جب ارادہ کیا طلاق کا پس وہ ایک بائنا ہے ہر حال پر، اگر ارادہ کیا اگرچہ ارادہ کرے 3 کا یا 3 کے غیر کا ایک ہی ہونی ہے، جی، لیکن امروں کے بیادے کے میں 3 کی نیت کرے گا تو ہو جائیں گے جی۔ باقی اگر وہ کہتا ہے کہ نیت کوئی نہیں تو ان کا جواب بھی آگے پیچھے، محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال اذا خير الرجل امراته فقامت من مجلسها فلا خيار لها۔ روایت کی گئی جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں جب اختیار دیا رجل نے اپنی بیوی کسی بھی معاملے میں، مطلقاً کلیہ بیان ہو رہا ہے، پاس اٹھ گئی وہ اپنی مجلس سے تو فلا خیار اعلیٰ، تو خیار ختم ہو گیا، سوائے سے چند جزیاں ہمیشہ والا پھر نہیں ختم ہوتا جی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں جب خیار دیا رجل نے اپنی بیوی کو، پس کھڑی ہوگی اپنی مجلس سے، پس نہیں خیار۔ اور محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا عمرو بن دینار عن جابر رضی اللہ تعالی عنہم قال اذا خیر الرجل امرأته فقامت من مجلسها فلا خيار لها۔ قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى۔ قال محمد الذي روى عنه جابر بن زید ابو شعثائی۔ اچھا جی، اور نا اور پچھلا رہ گیا تھوڑا اشیاء جی جی اور ان ذالک لہا، یعنی اختیار، افترق القولان، یعنی کڑے قولان کی بیادی کی اختیاری نفس کے، کیونکہ اول میں صحیح ہے، تین کی بار خلاف ثانی کے اس میں 3 کی نیت صحیح نہیں ہے، اور دھیان ہو پلاؤ بھی وہ سمجھے ہی تے اگے ویخ۔ روایت کی گئی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب اختیار دے رجل اپنی بیوی کو، پس اٹھ جائے وہ اپنی مجلس سے تو فلا خیار لہا۔ امام محمد فرماتے ہیں اور اسی کو لیتے ہیں ہم، اور وہ قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، کن کا؟ رحمہ اللہ کا قول ہے، من کرنا تم۔ روایت کی گئی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں جب اختیار کیا رجل نے اپنی بیوی کو، پاس اٹھ گئی وہ اپنی مجلس سے، فلا خیار لہا۔ قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ او بلا قال محمد الذي روى عنه جابر بن زید ابو شعثاء، سنیں کہ یہ جو ہے نا یہ جابر، یہ جابر حضرت جابر نہیں ہے بلکہ یہ امام محمد صاحب نے فرمایا کہ وہ شخص کہ روایت کرتا ہے اس سے، او عمر بن درار جس سے روایت کرتے ہیں وہ جابر بن زید ابو شعثاء ہے، سنیں بھئی یہ تابعی ہے جن کا یہ فتویٰ ہے جی۔ اگے جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر بن خطاب وعبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہما، ٹھیک ہے، کانا، ٹھیک ہے، انہوں میں ٹھیک ہے، سارے بچے نیت کی تھی نا جی۔ اذا خیرها زوجها فاختارته فهي امراته وان اختارت نفسها فهي تطلیقۃ وزوجها املک بها۔ روایت کی گئی حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ آپ دونوں فرماتے تھے، وہ یہ نہیں بھی کنگلی پائی تے جاندے فرمائی جان، مطلب بھی انہوں دا قول بھی تے انہوں دا قول پھر کٹھے کر کے روایت کری دیئے یار، کہ آپ دونوں فرماتے تھے عورت کے بارے میں جب خیار دے اس کو اس کا زوج، اور جڑے جملے نال خیار دیتا طلاق دا، پس اختیار کر لیا عورت نے زوج کو، کہ وہ کرمالا توڑے کی چھوڑی کہ میں قدر مرساں مری گیا سا، تو پس وہ اس کی بیوی ہے۔ اچھا جی، اور اگر اختیار کیا اس نے اپنے آپ کو تو پس یہ ایک تطلیقہ ہے، اور زوج اس کا املک بہا ہے، دوبارہ شادی کرنا چاہتا تھا جی۔ اور فایا تطلیقہ اس دے مطابق لکھے اے رجیہ وروی عنہما خلاف ذالک من اختارت نفسا فواحدہ بینا
ਅਮਲਾ ਕੋ ਬਿਹਾ ਐ ਹੱਕ ਕੋ ਬਿਹਾ ਮਿਨ ਗੈਰੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੈਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਰਜੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਰਜੂ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ یہ بات کہ روایت کی ہے حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ دونوں فرماتے ہیں اور ان کے بارے میں جب اختیار دیا اور اس کے زوج نے پس اختیار کیا اس نے زوج کو پس یہ اس کی بیوی ہے، اور اگر اختیار کیا اس نے اپنے آپ کو پس تطلیقہ ایک طلاق ہے اور زوج اس کا املک بہا ہے۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد بن ابراہیم ان زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کان یقول اذا اختارت زوجها فلا شيء اچھا عاشق کو نہیں رہ گیا نا پڑھنا، اچھا شبہ کٹور وهي امراته واذا اختارت نفسها فهي ثلاث وهي عليه حرام حتى تنكح زوجا غيره، وكان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يقول اذا اختارت زوجها فهي واحدة والزوج املك بها واذا اختارت نفسها فهي واحدة وهي املك بنفسها۔ اچھا جی، روایت کی گئی ہے حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ فرمایا کرتے تھے جب اور جب زوج نے اختیار دیتا، جب اختیار کرے عورت زوج کو تو پس کوئی شے نہیں ہے اور اس کی یعنی کوئی طلاق نہیں واقع ہوئی، سنیں ہی، اور اگر اختیار کرے عورت اپنے آپ کو تو پس یہ او تھلے ویک بابی کالا مالک امام مالک تین ہی ہونی نے جب اختیار کرے گی نا تو کی ہوئیاں اور یہ حرام ہو گئی اور یہ عورت اس زوج پر حرام ہو گئی حتیٰ تنکح زوجن، ہون شادی کرے عدت گزرے پھر واپس آوے، اے آپ دا فتویٰ۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جب اختیار کیا عورت نے اپنے زوج کو، کس کو؟ تو پس یہ ایک ہے، پس یہ او اے بائنا کی نظر آ رہے ہیں، اگر زوج نے اختیار کرے نا تو تامی یہ ایک بائنا ہے اور زوج املک بہا ہے، اور زوج بہا ہے، املک بہا دا مطلب دوبارہ شادی کر سکتا ہے۔ اچھا، اور جب اختیار کیا عورت نے اپنے آپ کو تو پس یہ بھی ایک ہے اور عورت املک بے نفس ہا ہے، وہ پچھلا املک دا مطلب بھی ایک رجی بنے دی، اے املک دا مطلب ایک بینا بنے گی اور جب اپنے آپ کی مالک ہے یعنی نکاح ختم ہو گیا۔ اے فتویٰ ہے حضرت مولا علی پاک دا۔ جی روایت کی گیا ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جب اختیار کیے کرے عورت اپنے زوج کو پاس کوئی شے نہیں اور وہ اس کی بیوی ہے، اور جب اختیار کرے عورت اپنے آپ کو پاس وہ تین ہیں، اور عورت زوج پر شخص پر حرام ہے، وہ زوج ٹھیک ہے نا، زوج پر حرام ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب نے فرمایا جب اختیار کیا عورت نے اپنے زوج کو تو یہ ایک رجی ہے اور زوج املک بہا ہے یعنی رجوع کر سکتا ہے۔ جی اور جب اختیار کیا عورت نے اپنے آپ کو پاس وہ ایک بائنا ہے، اب یہ ایک بینا ہے اور عورت املک بنفسہا، یعنی اب نکاح ختم ہو گئے، ہوں نکاح کر کے لے آنا چاہے تو لے آ سکتا ہے۔ جی محمد شہباز ابو حنیفہ قال حدثنا حماد عن ابراہیم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت خیرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك علينا فلم يعد ذلك علينا طلاقا قال محمد اخذنا بقول عد میں نہیں گننا جی عاد یعودنی ذلك علينا طلاقا قال محمد اخذنا بقول عائشة رضی اللہ تعالی عنها التي روت عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم وبقول عمر رضی اللہ تعالی عنہ بقول عمر وابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما انہا اذا اختارت زوجها فلا شيء واخذنا بقول علي رضی اللہ تعالی عنہ اذا اختارت نفسها فهي واحدة وهي املك بنفسها وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تین مسئلے نہیں وہ روایت کرتے ہیں واسطے نال۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ فرماتی ہیں کہ اختیار دیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، واقعہ یاد آیا ہے تو ہم نے اختیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پس نہیں شمار کیا سرکار نے اس کو ہم پر طلاق
ہم سب نے سرکار کو اختیار کیا تھا، تو اس کو ہم پر سرکار نے ایک طلاق شمار نہیں کیا تھا۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیتے ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو، وہ جو روایت کیا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جی، اور حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو، چونکہ بھی تھے جڑ گیا کیڑا کہ عورت جب اختیار کرے اپنے زوج کو، ہن اس مسئلے میں اسی اے لینے قول ام المومنین دا تے نہ دو صحابہ دا کہ جب عورت زوج کو اختیار کرے گی تو کچھ نہیں ہوگا، اور لیتے ہیں ہم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو اس مسئلے میں کہ جب اختیار کرے گی اپنے آپ کو تو یہ ایک اے شابہ سے، اور یہ عملک ہے اپنے آپ کی، یعنی نکاح ختم ہو گئے ہیں۔ سنیں وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالی، جی روایت کی کہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ فرماتی ہیں اختیار دیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پاس اختیار کیا ہم نے سرکار کو، پاس نہیں شمار کیا سرکار نے اس کو ہم پر طلاق۔ قال محمد لیتے ہیں ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو، وہ کی روایت کی آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کو، اتنے گلاں کٹھیاں کیڑیاں کہ عورت جب اختیار کرے اپنے زوج کو کوئی شے نہیں، فلا شے یعنی طلاق نہیں ہوئی۔ اور لیتے ہیں ہم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو، جب اختیار کرے عورت اپنے آپ کو، پاس وہ ایک بائنا ہے، یعنی اس میں حضرت زید کا قول نہیں لیتے کہ وہ تین ہے، ایک عورت املک بے نفس ہے، یعنی نکاح ختم ہو گیا ہے، یعنی ایک بینا،